السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم اپنے قافلہ فکر کی دوسری ایپیسوڈ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہماری جو پہلی ہم نے ویڈیو کی وہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اور سراہا بھی ہوگا۔ ہمیں کامنٹس بھی آئے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ہمیں ریچ آؤٹ بھی کیا ہے۔ تو آج ہم ایک دوسرا جو ہے وہ ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کی موجودہ سچویشن۔ اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے، اور بس یہ ڈسکشن، ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ بیسیکلی ڈسکشن کا ہے۔ ہم لوگ اس کو بہت زیادہ ٹیکنیکل بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہم اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ڈیٹا بھی انکلوڈ اس لیے نہیں کرتے ہیں تاکہ عام جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اگر اپنی ان پٹ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کو پھر قطب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان سے اب کچھ سوالات وغیرہ کرتے ہیں اس بارے میں، جانتے ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس بارے میں۔ تو یہ قطب بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے ابھی موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دو بڑے ججز نے استعفیٰ دیا ہے، اور اگر ججز استعفیٰ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس نظام سے امید نہیں رہی، کیونکہ جب تک امید ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کوئی کسی بہتری کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو ججز تھے، یہ سپریم کورٹ کے ججز تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ۔ اب انہوں نے ریٹائرمنٹ جو ہے وہ لے لیے، شاید اس وجہ سے کہ جو سپریم کورٹ کی اہمیت ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے ابھی۔ تو اب جو عوام ہے وہ کس سے امیدیں لگائیں گے؟ عوام کے پاس تو صرف ایک ایسا محکمہ تھا کہ جہاں پہ وہ اپنی شکایت رکھ سکتے تھے، نہ تو وہ کسی وزیر اعظم کے پاس جا سکتے ہیں، نہ صدر کے پاس جا سکتے ہیں، نہ آرمی چیف کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو وہ کہاں پہ جائیں گے؟ مطلب اب پہلے ہی وہاں پہ ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ جہاں پہ اگر آپ اپنا کوئی کیس لے کے جاتے ہیں تو بہت زیادہ عرصہ اس میں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب جو اس کے حالات ہیں اس میں جو ہے کہ میرٹ کے اوپر ججز آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، اب آگے جو آئیں گے وہ کس طریقے سے آئیں گے، کیا وہ کسی کی خوشنودی سے آئیں گے؟ اگر وہ خوشنودی سے آتے ہیں تو پھر وہ کیا جسٹس کو ڈیلیور کر سکیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ جیسے شفیق بھائی نے کہا، ہماری پرانی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، پہلی والی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا۔ باقی یہ کہ کمنٹس وغیرہ ہمیں ملے بھی ہیں اور ہم مزید کمنٹس کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، اس میں میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہی ہے کہ پورا نظام جو ہے نا، اصل میں بات اس ایک پورے نظام سے چلتی ہے۔ عدلیہ بہت بنیادی ستون ہے، لیکن طاقت کا سرچشمہ جہاں پہ ہوتا ہے نا، جس جگہ پر، تو بہرحال ہر چیز جو ہے نا پھر اس کے تابع ہو ہی جاتی ہے، طاقت جس کے پاس ہوتی ہے۔ تو اب ستون تو بنا ہوا ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی کا ماڈل ہے، اس میں ایک جوڈیشری ہوتی ہے، ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے، ایک لیجسلیٹو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کا ایک ماڈل بنا ہوا ہے، اس میں بیلنس آف پاور بھی رہتا ہے کچھ نہ کچھ ہر جگہ پہ، لیکن ہر ملک کا، ہر جگہ کا تھوڑا بہت اس میں اختلافات رہتے ہیں، کون کس طرح اس کو مینیج کر رہا ہے، کون کس کو زیادہ اختیار دے رہا ہے، کس کو کم دے رہا ہے، یہ سب چیزیں تو رہتی ہیں ہر چیز ہر جگہ پہ۔ تو میرے خیال سے یہ بھی ایک اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ بھائی چلو جوڈیشری کو کا اختیار کم کر دو اور دوسری طرف کا بڑھا دو۔ تو یہ چیزیں اب ہیں، ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس میں ججز کا جو کام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جج بنتا ہے تو ایک تو ہے نا کہ بھائی اگر وہ صرف ایک کریئر کے لیے بن رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر واقعی جج بن رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ بھائی مجھے کرنا کیا ہے یا میری ذمہ داری کیا ہے، تو پھر ایک بڑی ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے۔ اور وہ ہر آدمی کو، ظاہر سی بات ہے، ہم بیٹھ کے تو جج نہیں کر سکتے کہ کون واقعی بڑا ایماندار آدمی تھا یا نہیں تھا، اور کون تھا ایماندار کون نہیں تھا۔ تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ اب اگر سپریم کورٹ کی حیثیت وہ نہیں رہی تو لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ میرا اپنا اس میں نقطہ نظر تو یہ ہے کہ عام لوگ جو ہے نا وہ تو ویسے بھی سپریم کورٹ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا تو سٹارٹ ہی پہلے سیشن ججز سے ہوتا ہے، سول کورٹ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ان کو اپنا کوئی مسئلہ نپٹانا ہے نا تو پھر ہائی کورٹ تک بات جاتی ہے۔ سپریم کورٹ میں نا جو تک نوٹ کیا ہے، وہ عام طور پہ تو پولیٹیکل پارٹیز یا بڑی آرگنائزیشنز ہی جا کے آپ کو مطلب وہاں پہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ مقدمہ دائر کرنے کی جو بات آتی ہے تو وہ عام طور پہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہی آتی ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ ہوتا ہی بڑا سیاسی یا پولیٹیکل کوئی معاملہ ہے۔ تو وہ اگر سب مل کے ایک طرف پہلے ہی مطمئن ہو گئے کہ بس یہ اس کو ایسے ہی رکھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کو کیا کرنا ہے سپریم کورٹ سے۔
اور ظاہر اور پھر دوسری بات جو وہ بھی لگتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ابھی ایک کامنٹ کیا کہ طاقت جہاں پر ہوتی ہے نا پھر وہ اپنے کام کرواتی ہے، پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی نہ پکڑ سکے اور میں اپنا حکم چلاؤں، تو یہ تو رہتا ہے، اب ہمارا معاشرہ ہے ایسا، مطلب ہمارا ملک میں ابھی نظام ایسے چل رہا ہے، یہ ایک مجبوری ہے یا یہ کیا ہے، ایک بہرحال افسوسناک صورتحال ہے، اس سے ہم کیسے نکلیں گے؟ ہمیں اب پتہ ہے کہ جمہوریت تو ہے، لیکن کیا ہماری اسمبلیاں اپنا کام کر رہی ہیں جو کہ ان کو کرنا چاہیے؟ ہے نا، کوئی ایگزیکٹو کس طرح کا کام کر رہی ہے؟ تو عدلیہ بھی ایک وہی ہے، اس کا بھی ایک ادارہ اس اس میں آ گیا ہے، اور یہ پہلے بھی کنٹروورشل رہا ہے، مطلب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ابھی انہوں نے بالکل ہی وہ کر دیا، جیسے سپریم کورٹ کوئی بہت بڑا آئین کا محافظ ادارہ رہا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی تو پہلے بھی مارشل لاء کو الاؤ کیا ہے، تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مطلب اس وقت اگر یہ 27ویں ترمیم نہیں تھی تب بھی وہ سب ہی ہو ہی رہا تھا ہر چیز، تو وہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے نا کہ مطلب کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان پر پریشر کتنا ہے، اور وہی بات ہے کہ اگر طاقت کسی اور کے پاس ہے تو آپ مجبوراً بھی آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے بھی ہوں گے کہ جو اتنے ایماندار نہیں بھی ہوتے ہوں گے، اور جو ہوتے ہیں ایماندار وہ ظاہر سی بات ہے یا تو استعفیٰ دے کے نکل جاتے ہیں یا مجبوراً کرتے ہیں، اگر ان کو بہرحال کچھ نہ کچھ اپنا پیسے کمانے، کچھ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ حالات صحیح رکھنے ہیں، جاب پہ رکھنے ہیں اپنے آپ کو، تو مجبوراً کرتے ہیں، تو یہ حالات ہیں ملک کے اور افسوسناک حالات ہیں، اس میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا معاملہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پہلے سپریم کورٹ آزاد تھی اگر تو پہلے بھی سب کچھ ہی ہوتا رہا ہے، ماشاء اللہ کو بھی آپ نے وہ سب کیا ہے سب کو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہاں نیسیسٹی کو، نا لا آف نیسیسٹی، کہ بھائی بس مجبوری تھی تو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ابھی آ گیا تو کیا ہوا، تو یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے، تو ابھی یہ صورتحال اور افسوسناک اس لیے ہو گئی ہے کہ اب مزید اس طرف جا رہی ہے کہ مزید اور کمزور، یعنی قانونی طور پہ کمزور کرنے کا معاملہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ زیادہ افسوسناک صورتحال ہے، یعنی پہلے تو چلو آپ کا قانونی طور پہ کمزور نہیں بھی تھی تو ایک وقت کا پریشر ہوتا ہے، یا کچھ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کی اپنی ایک اس پہ بات ہوتی ہے، لیکن اب قانونی طور پہ اس کو ایسا کر دیا کہ اگر کوئی ایماندار آ بھی جائے نا تو کچھ کر نہ سکے، میرا اپنا پوائنٹ یہ ہے۔ اچھا تو بہت اچھا آپ نے میرے خیال میں اس کا سمرائز کیا۔ مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے تھے کہ امید انصاف کی کرنا ہے ضائع یہاں، قیمت اگر قاضی کی کوئی بتائے یہاں، میں تیری ایک آزمائش کے بھی قابل نہیں، رہنے دے مجھ کو یا رب بن آزمائے یہاں۔ تو آپ کو یہ اب جو سچویشن جو بن رہی ہے اس میں ایک مطلب کیا ملک ایک چل سکتا ہے اس طریقے سے؟ کیا آپ اس ادارے کو بالکل جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ادارہ بنا دیں اور اس سے جو ہے جو اس کا کام ہے وہ م- م- اصل میں تو اس کا کام جو ہے وہ میسز کو انصاف جو ہے دینا ہے، اور میرے خیال میں اس کا تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اوپر بھی آ کے بن جاتا ہے کہ جو آپ کی لیجسلیچر جو ہے یا پلس آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے، یہ بھی اگر اس میں بالکل اس سے بچ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے کہ کیا ایک ملک چل سکتا ہے اس کے بغیر؟ میرا اپنا خیال یہ کہ ملک چل تو سکتا ہے، بہت سارے ملک چل رہے ہیں، ڈکٹیٹرشپ پہ بھی چل رہے ہیں، ہر طرح پہ چل رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کیا آئیڈیلی ایسے ہی چلنا چاہیے ملک کو؟ سوال تو یہ ہے۔ تو اصل میں جو ہمارے یہاں مصیبت جو ہے نا پورا اتنے عرصے سے، وہ اصل میں یہ کشمکش ہی ساری مصیبت ہے، ہماری جو انسٹیبلٹی ہے نا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے ہمارے جسے کہتے ہیں نا نہ پنپنے کا، کہ ہم کچھ کر کیوں نہیں پا رہے، کیونکہ اتنی انسٹیبلٹی ہے، کچھ نہیں پتا کہ بھائی جمہوریت ہے کہ ماشاء اللہ ہے، جمہوریت ہے کہ ماشاء اللہ ہے، بھائی کون حکومت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، مطلب چینج ہوتے رہتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے جو جسے کہتے ہیں نا عام طور پہ ملکوں میں ایک پراپر ویژن، ایک مقصد کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، حکومتیں آتی بھی رہتی ہیں نا، تو ایک بڑا ویژن ہے وہ چینج نہیں ہوتا، کوئی اگر چاہے بزنس کا ویژن ہے کوئی بڑا یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ اتنی آسانی سے چینجز اس میں نہیں آتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پتہ ہے کہ وہ ہر حکومت آ کے سمجھتی ہے کہ پچھلے والے نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا ہے، تو اس کو چینج کر دو، تو یہ سب چیزیں اب ایسی ہمارے یہاں افسوسناک ہیں، تو جب تک یہ کشمکش چلتی رہے گی ملک ترقی تو نہیں کرے گا۔ اب آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس طرف بڑھتے کہ بھئی جمہوریت زیادہ مستحکم ہوتی، کہ جو عوام کا جو لیڈر ہے نا اس کے پاس طاقت زیادہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بدقسمتی سے ہم بڑھ دوسری طرف رہے ہیں، کہ عوام کا جو لیڈر ہے نا وہ دوسروں سے پوچھ پوچھ کے کام کرے، مطلب جن کے پاس طاقت ہے ان سے پوچھ پوچھ کے کام کرے، اب اوور آل ڈکٹیٹرشپ کی طرف ہی مجھے لگ رہا ہے یہ جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ مزید جمہوریت کی طرف جانے کے، تو لیکن بہرحال جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ملک چلنے کا، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے ملک ڈکٹیٹرشپ پہ بھی چل رہے ہیں، اچھے چل بھی جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا
جو بڑی بات جو مجھے لگتی ہے اگر آپ دیکھیں نا قوموں کے اس میں تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ زیادہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا رول پلے کرتی ہے قوموں کی ترقی میں کہ اگر اسٹیبلٹی ہے نا تو انویسٹرز بھی آ ہی جاتے ہیں ان کو پتہ ہے یار کچھ نہیں چینج ہونا اگر ہمارے بندہ ہے یا جو ہمارے مطلب کا ڈکٹیٹر بیٹھ گیا آ کے تو بس ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی کرو سب کچھ نا پیسے بھی انویسٹ بھی کرو سب کچھ کرو ہم دیکھ ہی رہے ہیں یو اے ای وغیرہ میں بادشاہت ہیں نا کون سا جمہوریت ہے لیکن کیوں ہے ان کے اب اچھے تعلقات ہیں ویسے سے تو سب آ رہے ہیں پورا دبئی بنا ہوا ہے سب کچھ ہے ہر جگہ سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو مطلب انسٹیبلٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جمہوریت کی طرف جاتے لیکن اب دوسری ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں تو اب یہ مسئلہ اصل مسئلہ یہ ہے اصل افسوسناک مسئلہ یہ ہے اچھا تو لیکن میرے خیال میں کہ جو بیسیکلی ہماری ریاست کے 4 ستون ہیں جس میں سے عدلیہ جو ہے یا انصاف کی فراہمی وہ ایک ستون ہے۔ تو اگر ایک ستون جو ہے وہ دوسرے ستون کے ساتھ مرج کر گیا ہے تو وہ تو سائڈ ظاہر سی بات ہے جھکنا تو شروع ہو جائے گی نا کیونکہ وہ اپنا لوڈ ہی نہیں لے رہی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ ہو گئی ہے اور میرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا ماضی میں ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ آپ بہت عرصے تک جو ہے وہ آپ اس طریقے سے حکومت کر لیں اور اسلام مطلب اسلامی تاریخ ہے یا دوسری تاریخ ہے کہ جہاں پہ آپ اس طریقے سے یعنی کہ ہر کسی کو اپنے ساتھ ملا کے آپ نے ایبسولوٹ پاور لے لی ہے یعنی کہ یہ تو سسٹم ڈیموکریسی کا نا چلو ایک جہاں پہ بادشاہ ہوتا تھا وہ تو ایک ظاہر سی بات ہے ڈکٹیٹر ہوتا تھا ہر چیز اس کے ہاتھ میں تھی لیکن یہاں پہ پرسیپشن یہ ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ادارے الگ ہیں اور وہاں پہ ایک ڈیموکریسی ہے یہ ایک پرسیپشن ہے بہرحال لیکن اب اس پرسیپشن کو تو وہیں پہ رہنے دیا گیا ہے لیکن اس کے جو جتنے باقی کے کام ہے نیچے کے وہ کر دیے گئے نا کہ ایک جگہ پہ طاقت کو جو ہے وہ مرکوز کر دیا گیا ہے تو کیا ایسی مثال کوئی مطلب مثالیں موجود ہیں کہ یہ چل جائے گا مطلب اس کا ملک جو ہے وہ بہت عرصے تک آگے چل سکتا ہے یا پھر ایسا ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہونے والا یہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ ہمیں کیونکہ جو انصاف ہے وہ ہمارا اس میں میرے خیال میں جو ہے نا وہ بلیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرتے ہیں اور وہ ہی انصاف کرتے رہے ہیں بڑے بڑے بہت پہلے ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور وہ زمانے تو کچھ اور تھے کہ جہاں پہ سوشل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا کچھ کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی لیکن اب سب کچھ ہونے کے باوجود کیا یہ چیزیں بہت عرصے تک چل سکتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ایون دو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہونے والا آپ کیا سمجھتے ہیں ہاں مطلب جس طرف جا رہے ہیں اب خیر کہنے کو تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی ہمارے یہاں بادشاہت ایز سچ نہیں ہے مطلب بادشاہت میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا جو بادشاہ بن جاتا ہے نا پھر وہ ہٹتا نہیں ہے مرنے تک تو ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے تو وہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی 27ویں ترمیم ہے 28ویں بھی آ سکتی ہے 29ویں بھی آ سکتی ہے وہ معاملہ اس طرح چلتا رہتا ہے کبھی نکال دیتے ہیں کبھی ڈال دیتے ہیں ہے نا کبھی اس کو کم کر دیتے ہیں کبھی بڑھا دیتے ہیں تو وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں حالات ہم نے بھی دیکھا ہے پچھلے جتنے 20 25 30 سالوں میں کہ ایسی آئندہ ترمیمیں بھی آئی ہیں کہ صدر کے اختیار ہٹا دیا پھر واپس آ گیا اس طرح کی چیزیں تو وہ آتی رہتی ہیں وہ چلتا رہتا ہے قوموں میں تو ہمارے یہاں بھی مجھے امید یہی ہے کہ بھائی آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے ایک ترمیم آ جائے وہ کچھ اور تبدیلیاں کر دے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے اور اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس کا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا جو چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر یہ مارشل اللہ نہیں ہے چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی ہے اس کے اپنے کیا نظریات ہیں نا اس کے اپنے کیا خیالات ہیں ایسے بھی آئے ہیں بیچ میں جو کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں شامل ہو رہے زیادہ زیادہ مطلب افیکٹولی یا بہت زیادہ ایکٹیولی نہیں آئے سامنے کچھ لیکن جو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چلانا ہے پورا ملک تو وہ اس طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جو اب کوئی ہلکا آدمی آ گیا اس نے کہا کہ نہیں کر لو جو تم لوگوں کو کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے ترمیم آ جائے اور کچھ بہتری آ جائے تو یہ چیزیں اس طرح چلتی رہتی ہیں اور قوموں میں لیکن اصل چیز یہی ہے کہ بھائی اگر جیسے آپ نے بتایا سوشل میڈیا آ گیا ہے لوگوں میں جس طرح کا شعور بڑھتا جائے گا اگلی جنریشن میں امید کر سکتے ہیں کہ بھائی زیادہ لوگوں کو یہ شعور ہوگا کہ بھائی ہمیں خود فیصلے کرنے چاہیے کچھ ہمارے نمائندوں کو فیصلے کرنے چاہیے تو آگے جا کے امید کی جا سکتی ہے نا امیدی تو اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ ابھی فی الحال اگر فوری طور پہ دیکھا جائے تو اتنی امید نہیں نظر آتی لیکن حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں عام طور پہ میرا اپنا یہ خیال ہے تو یہ لیکن پہلے تو یہ بتائیں کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے کہاں پہ آپ کو غلطی نظر آتی ہے نا کہ کیا ہوا ہے اور خاص طور پہ اس میں جب بات کر رہا ہوں تو میں بات جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آ، ایک چانس ملا اس کو کرنے کا ڈیلیور کرنے کا لیکن جو ہے وہ میرے خیال میں ظاہر سی بات ہے کہ
पसे पर्दा बहुत सारी ताकतें थी जो नहीं चाहती थी कि ये कामयाब हो। अ, लेकिन फिर भी किस जगह पे गलती आपको नज़र आती है अगर जो है ना वो और मेरे ख़्याल में जो मसला है एक और भी है कि पीटीआई के साथ जो है ना वो ये मसला नज़र आता है कि जो बाहर की ताकतें हैं या जिन्हें हम समझते हैं कि वेस्टर्न पावर्स हैं, वो शायद उसके हक़ में भी नहीं है। तो अब ये जो मतलब इसमें आम तौर पे लोगों से सुनने में आता है कि यार पाकिस्तान के लोग जो है वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं मेरे ख़्याल में। हम लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, तो हम लोग को बड़ा आसान लगता है और हम ये सोचते हैं ये क्यों नहीं निकल रहा ना बाहर। हालाँकि इंसान मतलब अगर कोई निकल रहा है और वो मतलब इस रास्ते में उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, जो भी है किसी भी वजह से, तो उसकी फैमिली ज़ाहिर-सी बात है सफ़र करती है उसकी वजह से और फिर वो चेंजेज़ भी इतनी जल्दी तो नहीं आ पाती हैं, सही है, काफ़ी सारे लोग हैं उनकी अमवात हुई हैं इसके अंदर। तो आपको कहाँ पे लगता है कि गलती कहाँ पे हुई है और आवाम को करना क्या चाहिए? आवाम कुछ कर सकती है, आवाम के हाथ में कुछ है? क्योंकि आवाम तो बेचारी बिल्कुल मतलब बस एक मरने-मराने के लिए मेरे ख़्याल में है, बाकी आवाम का स्टेक जो है वो ये आ जाते हैं, वो इलेक्टेबल्स आ जाते हैं बाद में जो वही काम करते हैं। सही है ना, पैसा बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। आवाम का फिर भी कहीं पे कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, लोगों के 20-20 साल तक केसेस चल रहे हैं, 25 साल, एक इंसान मर जाता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। सही ना उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती, बच्चियों की शादियाँ नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो बेचारा बहुत सफ़र करता है, उसको फिर भी मिलता कुछ भी नहीं है। तो कोई अगर कोई रोशन उम्मीद है तो वो जो है ना मतलब ये कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे ये चीज़ गल मतलब गई है, ख़राब हुई है। क्योंकि इतने हालात जो है वो ख़राब नहीं थे, अब तो पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है, ख़ास तौर पे अगर हम अपने हमसाये मुल्क के साथ जो है इसका कंपैरिज़न करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। और पहले ऐसा नहीं था, अभी जो रुपये की वैल्यू है उसकी वज़ह से, ठीक है ना? तो लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ पे ये चीज़ ख़राब हुई, कोई अगर अवाम कर सकती है तो उसके हाथ में क्या है? कोई ऐसी चीज़ है जो अवाम कर सकती है? या बस जो है वो भी मतलब हर कोई जिस तरीके से हम कर रहे हैं कि एक है कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ होगा, जो कि मुझे नहीं लगता क्योंकि अल्लाह ताला ने रखा हो कि भई मैदान कारज़ार में तो तुम लोग हो, तुम लोग क्यों बार-बार ऊपर की तरफ देखते हो ना? हाँ। हाँ, ये बात इसी बल्कि इसी पे मैं पहला कमेंट कर दूँ कि दुनिया में क्योंकि अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए भेजा है ना, तो अल्लाह ताला ज़रूरी नहीं है कि मुदाखलत करें और हर वक़्त करते भी नहीं हैं। वो अल्लाह ताला की अपनी हिकमत होती है तो मुदाखलत की जाती है, वरना ये इंसानों के लिए ही छोड़ा हुआ है। इंसान अपना खुद जो करते हैं वो भुगतते हैं। और ख़ास तौर पे कौमों के मामलात में ये होता है कि कौमों के मामलात जो है ना, उसमें फ़ैसला होता है, लेकिन वो फिर कौमों की अपनी पूरी एज़ अ होल, एज़ अ नेशन उसके जो सूरत हाल है ना, उसकी बुनियाद पर ही फ़ैसला करते हैं अल्लाह ताला कि किसको ज़्यादा ऊपर जाना है या किसको नीचे आना है। तो ये बात तो ठीक है कि अल्लाह ताला का मतलब मुदाखलत करना जो है वो ऐसा चीज़ नहीं है कि हम बैठ जाएँ ना सुकून से कि बस अल्लाह ताला ठीक कर देंगे खुद ही से, वो हमें खुद ही कुछ करना है। और उसमें जो पहला सवाल आपका शुरू का था कि इस गलती कहाँ हुई है? मेरा तो ख़्याल है कि वो तो शुरू में ही हो गई थी। बनने के बाद से ही एक कशमकश चल रही है हमारे यहाँ। हमें पता है कि वो शुरू में सदर आ रहे हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, निकाला जा रहा है, 10 बार-बार वज़ीर-आज़म बदल रहे हैं, सदर बदल रहे हैं। तो वो शुरू ही से स्टेबिलिटी नहीं आ सकी और ये सिविल मिलिट्री कशमकश शुरू से जारी है। वो कभी भी आज तक हम उससे छुटकारा नहीं पा सके। जब नहीं पा सके तो इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी। उसमें ये मामलात हमेशा जिसे कहते हैं ना आगे बढ़ते ही रहेंगे कि भाई क्या मसला है? वो कुछ लोग मैंने सुन पता कुछ लोग कहते थे भाई फैसला कर लो एक तरफ, या किसी को बिठाना है बहादुर शाह ज़फ़र के किसी पोते-वोते को ले आके बिठा दो, बादशाह बना दो, छुट्टी करो, जमहूरियत ख़त्म करो। या फिर जमहूरियत की तरफ आ जाओ। मतलब ये क्या डिक्टेटर जमहूरियत कर रहे हैं ना। तो असल मसला सारा मेरे ख़्याल से यहाँ पे आता है। दूसरी जो आम लोगों की बात की कि आम लोगों को मसाइल हैं वो मसाइल हल नहीं होते। वो एक तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब ऊपर ही इंस्टेबिलिटी है तो वो नीचे तक आएगी कैसे ना? वो भी नीचे तक भी इंस्टेबिलिटी ही रहेगी। लेकिन मेरा जो एक बहुत बड़ा मानना है वो ये है कि अवाम या आम लोगों को, यानी हम लोग हैं या और भी लोग पाकिस्तान में जो हैं, जिन लोगों को भी थोड़ा-सा अगर मौका मिलता है तो उनको चाहिए कि कुछ लोगों को एजुकेट करें, कुछ इस तरह की बात जो है ना अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ लोगों में। और किस बात की? बुनियादी तौर पे इस बात की कि भाई अखलाकियात को अपनाना चाहिए। हर को एज़ ए नेशन अपनाना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, जब भी आप सिविल जज है ना, वो बेचारा सिविल जज कहाँ से आएगा? जो सिविल कोर्ट का कोई जज होता है या सेशन कोर्ट का जज होता है, वो तो कोई इतना हाई-फाई बंदा ज़रूरी नहीं हो ना वो। वो इसी अवाम से निकल के आता है। वो बहुत आसानी से क्यों बिक जाता है?
یا وہ بہت آسانی سے کیوں کسی کے اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو سارے گورنمنٹ کے ملازم، ہم کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ملازم کو، یا گورنمنٹ باہر سے تو نہیں امپورٹ کر رہی نا، ہمارے عوام ہی ہے نا، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کے گورنمنٹ کی ملازمت میں چلے جاتے ہیں۔ اب اگر ان کی اخلاقی صورتحال ایسی ہے تو مسئلہ وہ تو رہے گا نا پھر آگے جا کے، پھر وہ اپنے طور پہ اس کو ڈیل کریں گے۔ تو جہاں بھی ان کو پریشر آئے گا، یا جہاں ان کو پیسہ زیادہ ملے گا، یا جہاں کچھ ہوگا، وہ اس کی طرف جائیں گے۔ تو عام صورتحال کیونکہ ہماری اوور آل ایسی ہے کہ اخلاقی طور پہ کچھ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے ہم لوگ، تو جب مضبوط نہیں ہے نا تو یہ چیز پھر آگے تک نظر آتی ہے، اوپر جو جتنا اوپر جاتا ہے وہ اس کے لیے اور مشکل ہوتا ہے اخلاقیات پہ عمل کرنا، یہ ہمیں پتہ ہے، پاور جس کے پاس زیادہ پاور آتی ہے نا اس کے لیے سب سے زیادہ، اس کے لیے اور مشکل ہوتا جاتا ہے کہ بھائی وہ صحیح فیصلے کرے، بڑے اخلاقی فیصلے کرے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرے، اس کے پاس جو ہے نا وہ پھر اور بڑے ریزنز آ جاتے ہیں اس کے اپنے لیے نہ کرنے کے، کیونکہ اس کے اپنے اختیارات کم ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اپنے مفاد اس میں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر عام لوگ میں اخلاقیات کم ہوگی نا تو اوپر والوں میں اور کم ہوتی ہے، اور اس سے اوپر والوں میں اور کم ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں پھر جسے کہتے ہیں نا نیچے سے بھی کچھ آنا چاہیے، ہم اوپر سے تو انتظار کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے مزید 70 سال اور بھی، وہ سول ملٹری کشمکش وہ چلتی رہے گی، لیکن ایک کوشش جو ہے نا وہ نیچے سے بھی سٹارٹ کرنی چاہیے کہ بھائی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اگلی جنریشن، اس سے اگلی جنریشن کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ اگر تھوڑا سا اچھی صورتحال پیدا ہو، اخلاقی صورتحال پیدا ہو، لوگ ایماندار لوگ، زیادہ سے زیادہ ایماندار لوگ اوپر آئیں، تو ایک اوور آل بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے آہستہ آہستہ کر کے۔ باقی یہ کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کیا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر پوچھا کہ غلطی کہاں ہوئی، تو اس میں تو میرے خیال سے غلطی یہی ہوئی کہ جو پریکٹیکل ریالٹیز ہے نا ہمارے پاکستان کی، کہ طاقت ہے کس کے پاس، اس کو نہیں سمجھا، مطلب اس کے حساب سے حکمت سے کام لینا چاہیے تھا، مطلب یہ، حالانکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ آئے فوج کی سپورٹ سے ہیں، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہم آ گئے ہیں تو ہم جو چاہیں کریں، وہ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، ظاہر سی بات ہے، طاقت آپ کے پاس ہے نہیں، طاقت جس کے پاس ہے وہ اپنی مرضی سے کام کروائے گی، تو اس کو حکمت سے لے کے چلنا چاہیے تھا۔ آپ کو مطلب کنفرنٹیشن کم سے کم کریں، کوشش کریں کہ بھائی حالات ملک کے بہتر ہوں، کنفرنٹیشن سے بچتے ہوئے۔ ابھی بھی جو بھی سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو خیر مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہی وہ ہو گئے ہیں نا، جسے کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے، مطلب بالکل ہی اس طرف ہی چلے گئے، لیکن عام طور پہ ان کے بھی فیزز آئے تھے جس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ بھائی جمہوریت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے، بھائی یہ ہو جائے، مطلب وہ کون سی ترمیم تھی جس میں صدر کے اختیارات ختم کیے گئے تھے، اور اس میں جمہوریت کی طرف کہ بھائی ٹھیک ہے جو ہے پاور زیادہ اس طرف آتی جائے، نہیں ہوا کام، وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ ان کو بھی ہٹا دیا، پھر دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یار اب پھر ہٹا دیں گے، ہم نے یہ سب حرکت کی تو چلو ان کی بات ہی مانتے رہو، تو یہ سب چل رہا ہے، یہ پہلے سے بھی ایسے ہی چلتا رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے بھی آتے ہی پہلی دفعہ میں ہی سوچا کہ بھائی پہلی دفعہ میں ہی ہم جو ہے نا اپنے ساری مرضی کے سارے کام کرا لیں، وہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو آہستہ آہستہ کر کے کرنا چاہیے تھا، میرا اپنا خیال یہ، کیونکہ ایک ریالٹی آپ کے سامنے، آپ کو آپ کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ بھائی یہ ہمارے اختیار میں ہے نہیں یہ کہ ہم جو ہے وہ اپنی مرضی چلا لیں اس ملک میں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جیسے دوسری بات آپ نے آخری بات کہی کہ عوام مر رہے ہیں نا اس میں، مرے تو اس کے بعد بھی ہیں عوام، مطلب پہلے بھی اس طرح کی تحریکیں چلتی رہی ہیں پاکستان میں ماضی میں، ابھی بھی چلی ہے، اس دفعہ بھی لوگ تو مرے ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، وہ اسی لیے نکلے تھے کہ بھائی شاید حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن لوگ تو مریں گے، اور ہم بیٹھ کے یہاں پہ ان کو تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نکل کیوں نہیں رہے، لیکن جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ جو نکل رہے ہیں وہ مر رہے ہیں، تو دوسرے لوگ سوچتے ہیں یار مروں گا ہی نا نکل کے، ہونا تو کچھ نہیں ہے مطلب ایک یہ بھی تو صورتحال ہوتی ہے نا کہ بھائی آپ اگر مریں اور کچھ ہو جائے فائدہ تو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات، یا اسی طرح گورنمنٹ ملازم ہیں جو بھی ہیں جنہوں نے اگر کوئی دھاندلی کی ہے، جو کچھ طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی سامنے آ بھی جاتا ہے، آواز نکالتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو مجبور کیا گیا تھا، وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا اس کے بعد کیا ہوا، تو وہ بھی کہتا ہے بھائی کیوں اپنی زندگی برباد کرنی ہے، اپنے بچوں کے فیوچر مستقبل کیوں تباہ کرنا ہے نا، کرتے رہو جو ہو رہا ہے چلتے رہو، تو یہ ہے اس طرح کی چیزیں، اس کے ساتھ میرے یہ کچھ کمنٹس ہیں جو جو آپ نے پوچھا تھا اس کے ان معاملات میں۔ اچھا لیکن مطلب اب یہ ہے کہ مجھے تو اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جو ہے نا کرنی چاہیے، آ، آپ کو ایک اس کے خلاف جو ہے نا وہ جدوجہد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ جو جیسے عدالت بھی ہے، عدالت کے پاس بھی کوئی پاور تو نہیں ہوتی ہے، مثلاً اگر آپ کا رولر جو ہے وہ ہوا ہے، مطلب سب اس کے پاس سب کچھ ہے، پاور ہے، وہ مار سکتا ہے، مطلب جان لے لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے قتل کر دیتے ہیں، صحیح ہے، اور ججوں کا تو قتل ہونا بہت آسان کام ہے، مطلب آپ ظاہر سی بات ہے مجرم سے ڈیل کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک جج ہے، وہ جو بھی ہو،
اگر وہ ایماندار ہے اور اس کے سامنے مجرم جو ہے وہ جو ہم نے دیکھا بھی ہے، ایک ماڈل جو ہے وہ پکڑی گئی تھی، صحیح ہے نا، اس ٹائم پہ پاکستان میں، اور جس نے بیچارے نے اس کو پکڑا تھا وہ بیچارہ مر گیا، صحیح ہے نا؟ تو اب اس میں کیا نام لینے، لیکن یہ ہوں، کہ جو تھے وہ، اور مطلب پاکستان کی ایک بہت بڑی لیڈر بھی ماری گئیں، اس کا بھی پتہ نہیں چلا، تو پتہ کسی کا نہیں چلتا ہے، تو عوام تو بیچاری، یعنی کہ یہ مطلب ایک جدوجہد کا جو حکم ہے وہ کیا کریں، مطلب جب تک آپ کے ساتھ کوئی پاور نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس میں مجھے دیکھیں اب آپ نے تو بات کی جو پاکستان کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، یا پاکستان میں جو ایلیٹ ہے وہ ہے، لیکن ان کے بھی باس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، مطلب وہ یہاں سے اگر کوئی ان کو، مطلب یہاں سے ان کی اگر یہ ایکسیپٹنس نہیں دے رہے ہیں کسی کو، تو وہ کیا کوئی کر لے گا وہاں پہ، دیکھیں نا آپ کو مطلب آج کل کا دور تو یہ ہے کہ بھائی آپ کو ان کے پاس جو سکس یا اب جو ففتھ اور سکس جن کے جو جہاز ہیں، فائٹر پلینز ہیں، وہ تو اتنی اونچائی پہ اڑتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کا نظر نہیں آتے ہیں، جب چاہیں گے بومبنگ کر دیں گے، کارپیٹ بومبنگ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو اور آخر میں جو ہے اگر کوئی بالکل ہی پسند نہیں ہے تو کون روکتا ہے بھائی آپ کو نیوکلیئر اٹیک کرنے سے، کر دے گا کوئی جو بڑی طاقت ہے وہ کر دے گا، کیا کرے گا، مطلب دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو آپ کو تو ظاہر سی بات ہے ایک لیجیٹمیسی بھی چاہیے، آپ کو ان کے ساتھ کام بھی کرنا ہے، اب یہاں پہ جو نظر آتا ہے جیسے مطلب عمران خان کو یہ بات میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی اس ٹائم پہ کہ ہمیں جو ہے وہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے، آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، آپ کو ان کو سمجھانا ہے، دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو ہے نا جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے اس کے اندر کچھ دوسرے ایکٹرز آ کے نا اپنا کام ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو نا ان کو کنونس کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو، لیکن مجھے جو لگتا ہے جو کہ عمران خان نے کیا وہ ان چیزوں کو نا نہیں سمجھتا تھا، اور وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ کیا کچھ اس کے جو ہے وہ کیا کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اور بھائی آپ نے پہلے اپنی عوام کو کھڑا کرنا ہے، اب ہر کسی سے ٹکر لینے پہ تلے ہوئے کہ میں بھائی ہم نہیں جھکیں گے نہیں، او بھائی میرے خیال میں آپ اس بات کو مجھے بتائیے گا کہ جو صلح حدیبیہ ہوا تھا اس میں قریش کی طرف سے ایک انہوں نے جو کنڈیشن رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ نبی نہیں، نبی اللہ کے نبی جو ہے وہ نہیں لکھیں گے، ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی تھی کہ ہاں اس کو آپ حذف کر دیں اس لفظ کو نا، ٹھیک ہے، ہوں، تو جب وہاں پہ یہ کام ہو سکتا ہے تو بھائی یہاں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے یار ایک اس کی ایک جو ہے نا ریئلٹی ہے اس دنیا کی، آپ نے اس میں جینا ہے، آپ مطلب کیا کر رہے ہیں نا یہ، تو اب اس طرح کے معاملے میں مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کیا جدوجہد کرے گی، مطلب کرے گی تو ایک دوسرا آ جائے گا، صحیح ہے نا، جو دوسرا آ جائے گا ہوں، وہ ڈیل کر لے گا ہوں، مطلب میں اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اگر جب آپ کہہ رہے ہیں مطلب اسلامی طور پہ اس کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو جدوجہد کرنی ہے ناانصافی کے خلاف، اگر آپ کچھ نہیں بول رہے تو بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کا ساتھ ہی دے رہے ہیں ظالم کا، لیکن عوام بیچاری مطلب ایٹ دی اینڈ جو ہے مرتی وہی ہے، اور جہاں تک آپ نے میرے خیال میں اس کا بولا کہ آپ اخلاق پہ کریں، لیکن اخلاق تو آپ صحیح ہے آپ کر لیں پورے سب کے صحیح کر لیں، کیا ہو جائے گا اس سے، اخلاق ایک بندے کا خراب ہو نا، جو ایک بندہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایسی کم تیسی کر دے گا، وہ سب کے اخلاق کی تباہی کر دے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو میرٹ پہ ہی نہیں ہوں گے نا، تو نیچے عوام جیسی بھی ہو آپ کر لیں آپ مطلب، اور آپ کو یہ ہسٹری میں بھی نظر آئے گی یہ بات، بہت اچھی اچھی سویلائزیشنز جو ہیں وہ تباہ ہو گئی، کیونکہ اس میں ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے جو کہ میرٹ پہ نہیں تھے، وہ کرتے تھے اپنا، انہوں نے کیا اس کو تباہ کیا اپنے اپنے ان کو جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ کی کیا رائے؟ ہاں، اس میں جو آخری بات ہے اس کو ہی پہلے لے لیتے ہیں، اور بلکہ یہ تو میں تو کہتا ہوں یہ تو پورا ایک موضوع ہے، اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ اخلاقیات کی کیا حیثیت ہے۔ اخلاقیات کی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو اجتماعی اخلاقیات ہوتی ہے نا کہ ہمیں دوسروں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، آدمی ایماندار اگر ہے تو اوپر والا تو ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے نیچے کے معاملات بے انتہا سدھر جائیں گے؟ مثلا مثال کے طور پہ اوپر جو بھی بیٹھا ہوا ہو، اگر نیچے کے لوگ ایماندار ہیں، میں میرا پڑوسی ایماندار ہے، صحیح ہے نا، میں گھر بیچنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ بھئی جس کو میں گھر بیچنے جا رہا ہوں وہ ایماندار آدمی ہوگا، ٹھیک ہے نا، میں باہر مال خریدنے جا رہا ہوں، بیچنے جا رہا ہوں، عام آدمی ہے نا، لوگ جو ہیں ٹھیلے والے ہیں، اس والے ہیں، بازار دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس مین ہیں، اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ ایماندار لوگ ہیں تو ہماری آدھی زندگی ویسے ہی سنور جاتی ہے اس سے، مطلب وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اوپر جو ہے وہ ایک بندہ بیٹھ گیا، وہ کچھ اگر کھانے پکانے میں لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اثرات آتے ہیں، تھوڑے نیچے تک آئیں گے، لیکن جو نیچے والے جو اگر عوام کی آپس کی جو ڈیلنگ ہے نا،
اور خاص طور پہ نیچے والے بس سول جج ہیں نیچے بیٹھے ہوئے سرکاری ملازم ہیں چھوٹے موٹے، ان کو کیا کرنا ہے؟ مطلب اگر وہ ایماندار بیٹھے ہوئے تو میرا کام تو ہو گیا نا، مطلب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کوئی وزیر اعظم سے تھوڑی بات کرنی ہے روزانہ جا کے، مجھے تو نادرا کے آفس جانا ہے، اس بندے سے پوچھنا ہے بھائی میرا آئی ڈی کارڈ بنا دو، یہ کر دو۔ وہ اگر ایماندار بندہ بیٹھا ہوا ہے، صحیح سے بتا رہا ہے، ہر کام کر رہا ہے، ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میرا تو کام ہو گیا نا۔ میں اگر بازار جا رہا ہوں خریدنے کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ سامنے والا دکاندار دو نمبری نہیں کرے گا، مجھے صحیح چیز دے گا، تو میں تو سکون کی زندگی گزار سکتا ہوں نا۔ تو یہ تو عوام کی زندگی کہ پورا ایک جسے کہتے ہیں نا وہ سدھر جاتی ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں آپ کو ایک ذہنی ٹینشن کم ہو جاتی ہے، آپ کو ذہنی سکون ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ دو نمبری نہیں ہو رہی ہر وقت، میں سارا وقت یہی سوچتا رہوں کہ کہیں نہ کہیں سے میرے ساتھ دو نمبری ہونے والی ہے، میں باہر بھی نکل کے جا رہا ہوں تو یہی سوچ رہا ہوں سارا وقت، یہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ کم ہوگی تو لوگوں میں اسٹریس کم ہوگا، لوگوں میں فرسٹریشن کم ہوگی، لوگوں کی زندگی کافی حد تک آلریڈی بہتر ہو جائے گی۔ وہ پھر سیاسی صورتحال کیسے تبدیل ہوتی ہے بعد میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے وہ چیز، کیونکہ اگلی جنریشن میں نیچے سے وہی لوگ اوپر جا رہے ہوں گے، یعنی جو باقی جو لوگ ہیں اگر ان کو پتہ چل گیا اور ایمانداری کے ان کو اثرات نظر آ رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھی چیز ہے تو، اور ایک طرح سے وہ اس پر کاربند ہو گئے ہیں ایک جنریشن تک، تو پھر یہ آسان ہوتا ہے ان کے لیے اوپر جا کے اس پہ کاربند رہنا۔ ابھی آپ کسی کو جسے کہتے ہیں نا واز نصیحت کریں کہ بیٹا کل سے ایماندار بن جاؤ، وہ کل سے ایماندار نہیں بن سکتا، اس کے لیے ایک بڑی جد و جہد چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی آپ جسے کہتے ہیں نا بنے رہیں اچھے انسان نا، تو وہ جب آپ نہیں بنے رہیں گے نا تو پھر ہی آپ اس پہ کاربن رہ سکتے ہیں مشکل وقت میں بھی۔ تو میرا ایک خیال تو یہ ہے کہ مطلب اخلاق کا فائدہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کا جو فائدہ ہے نا وہ ہمیں دیکھنا ہے، وہ عوام کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں ان کی گورنمنٹ سے ہمیں کیا لینا ہے، ہمیں پتہ ہے کیا وہ اسرائیل کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ زندگی کیوں ہمارے لیے آسان ہے؟ اسی لیے آسان ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر جگہ ایمانداری ہے، ہمیں پتہ ہے کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا ہے یہاں پہ، ہم گھر خریدنے جا رہے ہیں، ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، ہمیں یہ ڈر نہیں رہتا کہ یار یہ کھا جائے گا ہمیں، یہ تو بہت ریئر سی چیز ہوتی ہے یہاں پہ۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا ذہنی سکون آپ کو مل جاتا ہے، تو اس سے ہی لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے، تو وہ بہتری آ ہی جائے گی اخلاقیات سے۔ بہرحال باقی ظاہر سی بات ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ بھی جمہوریت آہستہ آہستہ کر کے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا آہستہ آہستہ ہی کر کے ٹھیک ہوتی ہے، مطلب آہستہ آہستہ کر کے پھر اگلی جنریشن میں جسے کہتے ہیں نا لوگوں میں وہ لوگ اوپر آئیں گے جو آج اگر اچھے لوگ ہیں تو پھر وہ لوگ آ ہی جائیں گے اوپر، کیونکہ وہ لوگ تو ان کو تو ہٹنا تو ہے نا، کبھی نہ کبھی مرنا ہے نا اوپر والوں کو تو نیچے والے اگر اوپر آئیں گے ہی تو ان سے بہتر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ زیادہ تر معاملات میں بہتر ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں پھر بھی نہ ہو، کہیں نہ کہیں مفادات آ ہی جاتے ہیں ہر ایک کے، لیکن ٹھیک ہے بہت سارے معاملات میں ہو سکتا ہے کہ بالکل صحیح کام کریں، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے ٹریول کرتی ہے اوپر۔ تو بہرحال یہ چیز میرا اپنا خیال ہے۔ تو جد و جہد کے معاملے میں میرا نظریہ یہی ہے کہ ایک جد و جہد تو میں یہی کہوں گا دوبارہ سے کہ جد و جہد آپ اپنی زندگی میں کریں، سب سے پہلے نا اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ یہ جد و جہد کریں کہ مجھے ایماندار بن کے دکھانا ہے۔ جب یہ جد و جہد آپ کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ آتی ہے اوپر مزید آگے کی جد و جہد کے لیے بھی۔ مطلب اگر آپ اپنے گھر میں کرپٹ ہیں، اپنے محلے میں آپ جو ہیں وہ بدترین آدمی ہیں، تو اور آپ جد و جہد کرنے نکلیں کہ ہمیں انصاف دو ہمیں انصاف دو، تو اللہ تعالیٰ بھی کیوں دیں گے آپ کو انصاف نا؟ تو اس طرح ہوتا نہیں، یہ بھی ایک طرح کی دوغلا پن ہو جاتا ہے، منافقت آ جاتی ہے آپ کے یہاں۔ آپ انصاف کے لیے نکل رہے ہیں، کس انصاف کے لیے؟ آپ خود تو دیتے نہیں انصاف کسی کو، آپ خود تو دو نمبر ہی کر رہے ہیں گھر میں، اگر آپ ٹھیلے میں کچھ کر رہے ہیں، آپ دکاندار ہیں بیچ رہے ہیں، تو وہاں تو آپ دو نمبر ہی کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو انصاف ملنا چاہیے، تو کیوں ملے گا آپ کو انصاف نا؟ تو اس لیے پہلے تو سب سے پہلا کام تو آپ کو خود ہی کرنا ہے نا، انصاف اگر چاہیے تو آپ خود انصاف دینا شروع کریں، اور بعد میں آپ انصاف کے لیے کی توقع رکھیں۔ تو پہلا چیز تو یہ ہے، لیکن دوسری چیز وہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ لازمی آپ کو مطلب اٹھنا تو چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ جد و جہد اتنی ہی رکھیں کہ جس میں عوام کی جان و مال کا نقصان نہ ہو، کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اس سے صرف نقصان ہوتا ہے اور مزید فرسٹریشن اور مزید کیوس، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں کا ابھی بھی نقصان ہوا ہے ان کو کیا ہوا ہے، وہ تو چلے گئے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مگر ملک مزید دوسری طرف ہی جا رہا ہے۔ تو کوشش زیادہ تر یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ نان وائلنٹ رہیں، کسی اپنی آواز اٹھائیں، اپنی بات کریں، لوگوں کو اویئرنیس پیدا کریں۔ آپ اگر صحیح بات کر رہے ہوں گے تو امید ہے کہ اور اچھے لوگ، اگر آپ کے معاشرے میں اچھے لوگ زیادہ ہیں تو آپ کی بات زیادہ، مجھے کہتے ہیں نا، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ اگر معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ اچھے ایماندار نہیں ہیں زیادہ، تو پھر وہ ہر کوئی اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے وہ پھر کھوکھلی چیز رہتی ہے، وہ آپ جد و جہد کر رہے ہیں نا، وہ ایک کھوکھلی جد و جہد بن جاتی ہے میرے حساب سے، کیونکہ اس میں اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اندر سے خود ویسے ہی ہیں، اور اوپر سے نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی کچھ جسے کہتے ہیں نا ناراضی ہے ہم لوگوں کے ساتھ،
बहरहाल अच्छा तो लेकिन ये जो अ, हम जो है वो ठीक है कि जद्दोजहद करें और आपने जो ये बोला कि हम अपने ऊपर पहले इखलाकियात को करें। लेकिन देखें जो ये 100% तो कभी भी नहीं हो सकता। मतलब शैतान ने ऐसे तो नहीं बैठना है ना। मतलब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा क्या? ले ऑफ हो जाएगा अपने उससे। तो अब शैतान तो है, 100% तो कभी भी नहीं होगा। और आम तौर पे जो एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, वही करप्ट होती है। आम इंसान अगर करप्ट भी है तो उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब ये बताएँ कि देखिए ना, आपने जैसे बोला नादरा, अब देखें जो नादरा में जो टॉप पे आया है फ़र्ज़ करें, मतलब नीचे के वर्कर जैसे भी हों, जो बंदा ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है वो पैसे बनाने के लिए आया है ना, और वो सारे सिस्टम को वो करता है कि अगर ये नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। सही है ना? अब वो लोगों को फ़ोर्स करता है, ठीक है? और फिर आप मतलब ये है कि लोग तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो सिस्टम है वो उनको करने नहीं दे रहा। मसलन एक किसी ने बोला कि भई मैं मतलब आपका टिकट लगा। अब आप वो कह रहा है कि भाई अगर अभी तुम ऐसा करो कि 5,000 मुझे दे दो तो मैं टिकट इसका वो कर देता हूँ तुम्हें। तो बोले नहीं, नहीं मैं तो कोर्ट में जाऊँगा। वो कहता है अच्छा चलो ज़रा आप आओ फिर तुम कोर्ट में ना, तुम्हें बताते हैं इसका फिर जो है ना। सही है, तो आपने फिर सफ़र करना है बहरहाल। लेकिन चीज़ ये है कि जब कोई करने पे आ जाता है ना और वो टॉप पे बैठा हुआ हो, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इस हद तक मुश्किल बना दिया जाता है कि आपको ना किसी जगह पे जाके सरेंडर करना पड़े किसी और के। अब जैसे जो हमने शुरू में बात की, जो आपके जजेस हैं, बेसिकली क्या है, अगर एक जज आया है वो नहीं करना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली को पकड़ लिया जाए, उसके बच्चों को मारने की धमकियाँ मार दिया जाए, जैसे हुआ है जो कि अयान अली के केस के अंदर जो है वो हुआ भी है कि मार दिया गया, फिर आगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा उसके फैमिली के लिए होते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है। इंसान को ये होता है अब मतलब जो मतलब 5 फरिश्ते आए थे हज़रत लूत के घर के अंदर, वो मतलब वो कह बाहर से लोग आ गए कि भाई हमें जो है ना दो। सही है ना? तो वो तो नहीं थे ना इस तरह के मतलब। अब चीज़ ये है कि जो है ना आपका जो मुआशरा है ये खराब करता है। और इसमें ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि कहते हैं कि अगर हम खराब है ना तो हम इस चीज़ को सही नहीं रहने देंगे। जैसे आपके 5 दोस्त हो ना जो सिगरेट पीते हो, वो कहेंगे यार ये भी पिए तो मज़ा है, वरना इसको मजबूर करो किसी तरीके से। बहरहाल इंसान की अपनी भी होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकता है उसको फेस करने पड़े, ना करने पड़े। लेकिन मेरे ख़्याल में यही होता है कि आप रह नहीं सकते इस तरीके से ना। आप जो ये कह रहे हैं ना ये एक बहुत ही एक ऐसी आप एक बता रहे हैं, पहली बात तो इसको अचीव करना कि सारे ही लोग हो जाएँ, वो कभी भी नहीं होंगे। और फिर सारे अगर हो भी जाएँ और सिर्फ़ नीचे के लोग हुए हैं और ऊपर के नहीं हुए हैं, तो वो आपको वो कर देंगे मतलब हर तरीके से जो हम अभी भी देख रहे हैं कि आपको बाय फ़ोर्स, बाय हुक और बाय क्रूक आपको जो है ना वो करेंगे कि भाई ये आपने करना है। और वो चीज़ हम देख रहे हैं अभी भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी जान भी दे देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चीज़ जो है ना वो नहीं मतलब हो नहीं पाती है उस तरीके से। तो क्या ये मतलब इसका कोई बस ये एक ऐसी बात है कि जो कि जो है ना सिर्फ़ सोची जा सकती है, या आपके ख़्याल में कोई की भी जा सकती है और जो है ना वो एक पॉसिबल है कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो, उसके इफ़ेक्ट्स भी हों लॉन्ग लास्टिंग? हाँ, इसमें मतलब बात ठीक है आपकी कि माशरा अगर ओवरऑल करप्ट है तो बहुत टाइम लगता है, और बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किलात होती हैं, और शुरू में बिल्कुल सही है कि हो नहीं पाता इतनी आसानी से। एक आदमी को अगर ऊपर पहुंच जाए ईमानदार ना, तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर प्रेशर इतना होता है कि वो कर नहीं सकता। इसीलिए मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर हम पहले अगर अपने आप से शुरू करें ना, ये तो चलो मामला है ना कि जो चला गया ऊपर किसी अथॉरिटी की पोजीशन में, जो बंदा पहुंच गया है ना, उसकी आप बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं पहुंचा बंदा, मतलब मैं जा ही नहीं रहा ना। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर आवाम कोई अथॉरिटी की पोजीशन पे थोड़ी बैठे हैं भाई, अपना जॉब पे जाते हैं वापस आ जाते हैं। प्राइवेट इदारों में काम कर रहे हैं, उनको क्या वो है ना, मतलब प्राइवेट इदारे जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं अपना, ठीक है ना। उनको भी ठीक है, उनको भी चाहिए कि भाई लोग अच्छी तरह ईमानदारी से काम करेंगे, उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो क्योंकि वो अपना उनको पैसे कमाने हैं, तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी ऐसी चलती हैं कि जो हर आवाम से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है ना, कि हर आदमी हुकूमत में नहीं बैठा हुआ। मेरा तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आम लोग अगर ईमानदार हो जाए ना, तो आम आदमी की ज़िंदगी बहुत हद तक सुधर सकती है। मतलब वो ठीक है कि कुछ मामलात में आपको मसाइल होंगे, जो इदारे हैं अगर इन इदारों में लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पे मसाइल होंगे, और वो शुरू में तो रहेंगे ही, लेकिन और टाइम भी लगता है उसमें काफ़ी। लेकिन मिसाल के तौर पे वही है कि अगर आप ये कहते हैं कि अगर लोग नीचे से अगर ईमानदार आना शुरू हो जाते हैं, यानी आप हायर कर रहे हैं 50 लोग, उसमें से 40 अगर ईमानदार हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपने कहा था रोजमर्रा का काम अपना कर रहे हो, आप किसी वक्त किसी वजह से आप उनको मजबूर करते हैं कुछ करने पे, तो वो मजबूरन एक दफा कर देंगे। आप नहीं मजबूर करेंगे तो ईमानदारी से काम करते रहेंगे,
ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی الٹ کے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک ایماندار اوپر آ جائے اور نیچے سارے بے ایمان بیٹھے ہوئے ہو نا، تو جب وہ ایماندار کسی وقت آ کے ان کے سر پہ کھڑا ہوگا نا کہنے کے لیے کہ ایمانداری کرو، تو وہ کریں گے. وہ جا کے اپنا کام کرے گا، اپنی ڈیسک پہ بیٹھے گا پیچھے سے، وہ سارے پھر پیچھے سے اپنا کرپشن کر رہے ہوں گے چپ چاپ، کیونکہ وہ ہے نا، وہ اندر سے اگر ایسے ہی ہیں مثال کے طور پہ، تو ان کو ایماندار بیٹھا ہوا، ایماندار کو خدا تو ہے نہیں کہ 24 گھنٹے ان کے سر پہ سوار رہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آ کے ان کو حکم دے سکتا ہے، وہ دس عدد اس کو بہانے بنا سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بہت کوشش کی ہے، تو ہوا ہی نہیں، ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں اس طرح کی مثالیں ہمیں پتہ ہے، ہم نے سنا ہے بہت لوگوں کی، کہ اگر کوئی اوپر سے آ کے بیٹھ بھی جاتا ہے، کہتا ہے یار اس کو صحیح کرو، نیچے سے آ کے اتنے بہانے اور اتنا ڈیلیز اور اتنی وہ سب چلا رہے ہوتے ہیں لوگ آ کے کہ نہیں نہیں سر آپ کو تو پتہ نہیں ہے، یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تو ہم نے تو بہت کوشش کی، ایسا ہوا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ نیچے سے وہ کھا کے بیٹھے ہوئے. تو اوپر والے کی تو ریچ نہیں ہے نا نیچے تک. اوپر والے کی ریچ تو صرف درمیان میں آپ تک ہے. آپ اس کو جتنا چاہیں بیوقوف بنا لیں، کیونکہ آپ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا تو کام تو آپ دیکھ رہے ہیں نا سارا، وہ تو اوپر سے بیٹھا حکم دے رہا ہے آپ کو صرف. تو یہ معاملات اس طرح بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ مطلب اگر نیچے والے زیادہ کرپٹ ہے نا، تو ایماندار آدمی کوئی خدا تو نہیں ہے کہ وہ مطلب ان کے ہر وقت سر پہ سوار رہے گا. وہ ان کو کہہ سکتا ہے، لیکن وہ نیچے سے اندر چھپکے سے کرپشن کرتے رہیں گے، بعد میں آپ کو ہٹا دیں گے، پڑے گا آپ کے سر پہ کیونکہ آپ باس ہیں. تو یہ بھی ہوگا. لیکن اگر آپ اسی کو الٹ کے دیکھیں کہ نیچے ایماندار ہے نا زیادہ تر، تو اوپر ایک اگر کرپٹ آدمی آئے گا تو کبھی کبھی آپ سے کچھ کرپشن کروا سکے گا. عام حالات میں آپ نہیں کر رہے ہوں گے، وہ عام حالات میں آپ صحیح کام کر رہے ہوں گے، آپ ایمانداری سے کر رہے ہوں گے. کہیں کہیں اس کو لگے گا کہ نہیں یار یہ مجھے کچھ اور پیسے چاہیے، چلو یہ بڑا معاملہ آیا ہے، اس میں تھوڑا میں کچھ کھاؤں. آپ اپنے سب آرڈینیٹ کو کہیں گے کہ نہیں بھائی اس معاملے کو ایسے کر لو نا، تو ٹھیک ہے. لیکن بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ باس نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، وہ تو آپ نیچے والے سارے طے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب اور میرے کہنے کا مقصد یہ کہ سب نہیں ہوتے، 100% تو کبھی بھی نہیں ہوتے. انسان جب تک انسان ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جنت میں تو نہیں رہ رہے ہم. لیکن ایک اوور آل معاشرے کی بات ہوتی ہے کہ عام امپریشن کیا ہے، مطلب ہم اگر معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہمارا عام امپریشن کیا ہے کہ سامنے والا جو آدمی ہے وہ ایماندار ہے کہ نہیں. میں کیا اسیوم کیا کرتا ہوں میں اس بات میں اگر ہم پاکستان میں نکلتے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے یار یہ دیکھو یہ کہیں چھیننے آ جائے، موبائل چھیننے آ جائے گا، یہ ادھر نکلے تو وہ کہہ رہا ہے یار یہ دیکھو یہ 2 نمبر ہی کر کے مجھ سے اس نے زیادہ پیسے نکلوا لیے. ہم ہر وقت یہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا. کیوں سوچ رہے ہوتے ہیں ہر وقت؟ کیونکہ ہمارا اوور آل معاشرے میں ہمیں پتہ ہے کہ یار زیادہ تر ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. اگر یہ چیز فار ایگزامپل آپ سمجھیں تبدیل ہو جائے خود ہی سے، مطلب لوگ زیادہ تر ایماندار ہو جائے نا، تو آپ کو عام حالات میں یہ نہیں سوچنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا زندگی میں کی بہتری ہے. میں تو کہتا ہوں اگر ٹھیک ہے اوپر تک پہنچنے میں ٹائم اور بھی لگتا ہے، لیکن یہاں سے تو خود ہی زندگی میں کافی بہتری آ جائے گی، کافی سکون آ جائے گا. تو دونوں پوائنٹس آپ کے بھی ٹھیک ہے کہ اوپر سے آنے والے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور بہت بہت پریشانی ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایک آدمی پہنچے تو جان سے بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی جم جائے اس پر. اور اسی کو میں اگر آگے بڑھاؤں، آج بھی آپ دیکھیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب مرنے والے تو ہیں نا، مرے تو ہیں نا بہت سے لوگ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ سچ کو سامنے لے کر آئیں یا کچھ طرح کریں، مر تو گئے نا وہ بھی. تو ایسے لوگ تو پھر بھی نکل آتے ہیں معاشرے میں نا، جو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سچ کا ساتھ دیں یا انصاف کا ساتھ دیں. ایسے لوگ اگر زیادہ ہو جائیں فار ایگزامپل معاشرے میں، تو اس کا اثر نہیں ہوگا آپ کے خیال سے. وہ ایک کا دکھ کا ہوتے ہیں، باقی سارے ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ یار چھوڑو. لیکن اگر ایسے لوگ زیادہ نکل آئیں تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ مطلب امپورٹنٹ اس لیے ہے. لیکن بات صحیح ہے کہ 100% نہ ہو سکتی ہے نہ کبھی ہوگی. ایک اوور آل جسے کہتے ہیں نا اوور آل مجموعی طور پہ ایک قوم کی کیا صورت حال ہے، بس یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے. اچھا لیکن دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ مساجد ہیں، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ بس ایک انکروچمنٹ کرتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں. نمازی بہت زیادہ ہیں، حج کے لیے میرے خیال میں شاید تیسرے نمبر پہ جہاں پہ سب سے زیادہ جاتے ہیں لوگ. تو پاکستان میں ایسے لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے نا کہ جو اصول والے بھی ہیں، بہت کم غلط کام کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. لیکن کوئی اس کا تو نہیں، چلیں آپ زیادہ کر لیں، کوئی پرسنٹیج زیادہ ہونا شروع ہو جائے. مطلب بات تو وہیں پہ آ گئی نا کہ 100% تو کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ تو فار شور ہے، کبھی بھی نہیں ہونا 100%. ایک پرسنٹیج ہوگی جو کہ اس کی ہوگی. اچھا، اور اب جب ہم امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں، ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کی بھی عدالتیں بائزڈ ہیں، صاف نظر آیا ہے. مطلب آپ لے لیں کسی کو، غزہ کو لے لیں، عمران خان کو لے لیں، کسی کو لے لیں، صحیح ہے نا؟ تو آپ کو نظر آئے گا کہ عدالتیں یہاں کی بھی بائزڈ ہیں، یو کے اندر بھی بائزڈ ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو میرا خیال ہے، آپ نے جیسے بولا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں نا، یہاں پہ کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. کمپیوٹر کے تھرو آپ نے اپنا کچھ بھی کیا، آپ نے رجسٹریشن گاڑی کی کروانی ہے، کمپیوٹر پہ آ گیا ہے، اب آپ نے اس کے پیسے پے کر دینے ہیں. آپ کو ایک کمپیوٹر جنریٹڈ آ جاتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے آپ کے بنتے ہیں، یہ کرو، انشورنس ہو گئی، وہ ساری. تو کرپشن کے نا، کرپشن یہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہوتی
کافی زیادہ ہے، لیکن عام عوام کی جو ہے نا وہ مطلب عام عوام کے ایریاز کے اندر اتنی ویسے نہیں ہو رہی ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عام عوام کا جو تعلق ہے نا وہ ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہے جو کہ اب کمپیوٹر پہ جا چکے ہیں پاکستان کے اندر میرے خیال میں، اور یہاں پہ ادارے بنا دیے گئے ہیں نا۔ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور جہاں جہاں لوگوں پہ ڈیل نہیں کرنا پڑتا، جیسے کہ آپ جائیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کرپشن کم ہو چکی ہے، نادرا میں کم ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پہ کمپیوٹر آ چکا ہے نا۔ لیکن جہاں پہ آپ ابھی تک ہے، پٹواری کے پاس جائیں، لینڈ کے معاملات ہیں، عدالت کے معاملات ہیں، عدالت میں تو آپ ابھی تک جائیں نا تو ایک بندہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ آؤ جس کا کیس لگا ہوا ہے یہ فلاں فلاں نام کا وہ آئے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم پہ آپ آئیں گے تو آپ کا لگا ہوا ہے کیس آپ نے بیٹھنا ہے، ایسا ایسا نہیں ہے وہاں پہ۔ تو چیز یہ ہے کہ چونکہ وہ ادارے ہی نہیں بنائے گئے، نہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے بنانے کے لیے، تو وہ ابھی تک ویسا ہی چل رہا ہے۔ تو آپ سے جو ہے نا وہ آخری سوال یہی ہے کیونکہ میرے خیال میں کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو آخری سوال یہی ہے کہ آپ کو یہ پھر بھی ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اور اگر لوگوں نے ہونا ہے تو کوئی ایک یا دو پوائنٹس بتا دیں کہ جس پہ وہ عمل کر کے یعنی کہ جو ہے نا وہ اپنی اخلاقیات کو صحیح کر سکیں، وہ ایسے ایک دو پوائنٹس، یا اگر آپ اس کو سمرائز کر سکیں کہ لوگ کیا چیز پریکٹس کریں کہ جس سے وہ انشور کر سکے کہ چلو اوپر اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم اپنے طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، وہ ڈیلنگ کے اندر ہے یا اپنے مطلب جھوٹ نہ بولنا، یا کیا ایسی چیز ہے کہ وہ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس پہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے خیال میں یہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر اب ایک نئے ہاں، تو پہلے سوال کے حساب سے کہ ابھی بھی لگتا ہے، میرا خیال سے تو یہ بہت بنیادی چیز ہے اور یہ ہمیشہ ہونی ہی چاہیے۔ مطلب بنیادی اخلاقیات تو مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اخلاقیات دی ہیں نا، وہ کوئی اسلام کا مطلب مخصوص چیز نہیں ہے۔ وہ ہر قوم کو پتہ ہوتا ہے کہ بنیادی اخلاقیات کیا چیز ہیں، وہ ہر قوم اس پہ کچھ نہ کچھ عمل کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ کوئی نمازی پرہیزگار تو مسلمان نہیں ہے یہاں پہ نا، ایماندار جو ہیں تو وہ کوئی نمازی پرہیزگار تو نہیں ہے یہاں پہ۔ تو جھوٹ نہ بولنا، یا جسے کہتے ہیں نا کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں نا کہ جس پہ ہم یہ بحث کریں کہ بھئی یہ کیوں ہمیں ایسا کرنا چاہیے نا۔ یہ تو ایسی بنیادی اخلاقیات ہے، ہر انسان کو پتہ ہے تو کرنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں کہ بھئی ملک کی کیا صورتحال ہے، یہ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے، ہمیں صرف دنیا میں ہی نہیں، ہمیں آخرت میں بھی پکڑا جانا ہے اس سے۔ تو یہ پوائنٹ تو اب ہر حساب سے آپ کو دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس پر تو آپ کو عمل کرنا ہی کرنا ہے، کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ کو دھوکہ نہیں دینا، ٹھیک ہے نا، آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں کھانا۔ یہ کام تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اتنی بنیادی اخلاقیات ہیں کہ جو لازماً پکڑا جائے گا آخرت میں۔ تو اس کو اس حوالے سے اگر دیکھیں گے تو میرے خیال سے بہت سارے سوالات ویسے ہی کم ہو جائیں گے کہ کرنا تو ہے ہی۔ اب اس کے اثرات کتنے آتے ہیں کتنے نہیں آتے، وہ پھر ہم اس پہ مزید بحث کر سکتے ہیں کہ بھئی کیسے آتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے آپ نے یہاں کی مثال دی، بھئی کمپیوٹر جب آیا ہے تو کمپیوٹر سے پہلے یہاں پہ لوگ نہیں رہتے تھے کیا؟ مطلب یہی لوگ تو لے کر آئے نا کمپیوٹر، یہ لوگوں نے ترقی کی ہے تو کمپیوٹر آیا ہے نا۔ تو ترقی کیسے کر لی انہوں نے؟ کرپشن کر کر کے ترقی کی ہے کیا ساری؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک قوم ہے، مطلب 200 300 ایٹ لیسٹ یہاں ہم صرف امریکہ میں ہی دیکھیں تو 200 مطلب 300 سال تو ان کو ہو گئے نا قوم کو بنے ہوئے، بہت چیزوں سے گزرے ہیں یہ لوگ بھی، ٹھیک ہے نا، بہت ان کے اپنی سول وار بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ہوا کیا؟ مطلب آپ نے بنے قوم بنی کیسے؟ مطلب ہمیں جب بنی ہے تو قوم کی صورتحال نظر کیا آئی ہمیں؟ جس وقت یہ سپر پاور بنے ہیں تو عوام کی کیا ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے؟ وہ کرپٹ ہیں سارے، اور بعد میں انہوں نے کمپیوٹرائز کر کے ان کو ایماندار بنا دیا، یا وہ ایماندار ہیں بیسکلی اندر سے اور وہ اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ دوسرا والا ہے، میرا خیال یہ کہ وہ ایماندار تھے، اجتماعی اخلاقیات ہوں گی تو آپ مطلب ایون قوم ترقی کرے گی۔ مطلب اگر آپ سامنے والے کو دھوکہ نہیں دیں گے، اگر آپ کسی سے بزنس کر رہے ہیں اور اس کو دھوکہ نہیں دیں گے، اگر آپ 2 نمبر مال نہیں بنا کے بیچیں گے تو آپ اچھی کوالٹی کا مال بنا کے بیچیں گے تو آپ کی قوم بھی ترقی کرے گی۔ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے، آپ کو جسے کہتے ہیں نا اگر کوئی ٹھیکیدار ہے سڑک بنانی ہے وہ پراپر بنائے گا تبھی تو کام آگے چلے گا نا، ورنہ تو اگر کوئی پیسہ آ بھی رہا ہے اوپر سے تو وہ تو کھائی میں ہی جا رہا ہے نا۔ تو آپ کرپشن کے نقصانات یہ ہیں کہ پھر پیسہ نہیں آتا، قوم ترقی کرے گی کیسے؟ کیونکہ وہ آ نہیں رہا۔ تو اگر ہم یہاں کو دیکھیں تو میرا اپنا خیال یہ یہاں پہ عام طور پہ، اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، ایک ڈسپلن نظر آتا ہے، ایک ایمانداری نظر آتی ہے، بچوں میں نظر آتی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے بہت دفعہ اس طرح کے باقاعدہ پبلک میں جا کے دیکھا ہے کہ مطلب اپنے بچوں کو جو کوئی ماں باپ ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اس وقت نا، کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں تمہاری باری نہیں ہے، تمہیں انتظار کرنا ہے، اس وقت دوسرے کی باری ہے،
بچہ ہے حالانکہ وہ تو روئے گا نا. آپ کہیں نہیں میرا بچہ ہے اس کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے تم آگے جانے دو اس کو, آپ خود ہی کاٹ کے آ جاتے ہیں آگے. یہ چھوٹی چیز نظر آتی ہے لیکن یہ اصل میں ہوتا ہے کہ یہ بنیادی سوچ ہے نا. بنیادی سوچ کیا ہے؟ دوسرے کا حق مار رہے ہیں نا آپ. اب لائن کاٹ کے آگے آ رہے ہیں, اب دوسرے کا حق مار رہے ہیں. یہ ہم نہیں سوچتے اس کو اس طرح سے. یہاں پہ یہ لوگ اس کو اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر لائن کٹ کیا تو ہم نے دوسرے کا حق مارا ہے, اور یہ غلط بات ہے, ہمیں نہیں کرنا. اپنے بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں. میں بھی ایک مثال دیتا ہوں, میں نے خود ایک ٹوائے اسٹور میں گیا. اب بچے کو آپ کسی ٹوائے اسٹور میں لے کے جائیں تو بچوں کو کیا صورت حال ہوتی ہے, ہر کھیل ان کو کھیلنا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک بچہ, میرا بیٹا تھا, وہ ایک کھلونا اس نے اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. دوسرا ایک انگریز لوگ آئے, ان کا بچہ آیا, اس نے وہ کھلونے لینے کی کوشش کی نا, یا اسی جگہ پہ انہوں نے اس کو روکا ہے. بچہ ہے, وہ رو رہا ہے, اس نے کہا نہیں تمہاری باری نہیں ہے, وہ پہلے آیا تھا, وہ پہلے دیکھے گا, اس کے بعد تمہاری باری آئے گی, ٹھیک ہے نا. مطلب حالانکہ میرا بیٹا کچھ خاص وہ کر بھی نہیں رہا تھا, اس کے ساتھ میں آرام سے کہ بیٹا رکھو اس کو, ہم چلیں آگے, مطلب مجھے تو دلانا بھی نہیں تھا تو یہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے نا چیز نظر آتی ہے. میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں جو چھوٹے بچوں کے واقعات ہیں, جو بچہ باپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں والدہ ہم ایسے کریں گے تو یہ تو چیٹنگ ہو جائے گی. مطلب بچہ کہہ رہا ہے اپنے والد سے کہ نہیں اگر ہم ایسے کریں گے تو یہ تو ان کے ساتھ چیٹنگ ہو جائے گی. مطلب یہ سب لوگ آگے ہم سے آگے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ مطلب پتہ چلتا ہے کہ نیشن بلڈنگ ہے نا, مطلب لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ چیٹنگ ہے. اب آپ کو عام زندگی میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ دوسرے کا حق نہیں مارنا, تو یہ چیز آگے بڑھے گی نا. جب آپ بڑے معاملات میں آئیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو کسی دوسرے کا حق نہیں مارنا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ جو قوم بنی ہے نا, وہ اصل میں پہلے ایماندار تھی. ایماندار بنتے ہیں تو پھر قوم ترقی کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کرپشن جب نہیں ہوگی, یعنی لوگ کرپٹ نہیں ہوں گے, تو پھر لوگ پیسہ بھی صحیح جگہ پہ لگائیں گے, لوگ معاملات بھی اپنے ایمانداری سے کریں گے. اور جب ایمانداری سے معاملات کیے جاتے ہیں نا, بات پھر لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ کو دیکھیں لوگوں کو آسائشیں بھی زیادہ ملتی ہیں اگر آپ ایماندار زیادہ لوگ ہوں. اور وہی بات ہے کہ میں اس مثال بہت دفعہ دیا کرتا ہوں, لوگوں نے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بہت دفعہ سن چکے ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہے ہم یہاں جاتے ہیں, کسی دکان کسی بازار بھی جاتے ہیں نا, ہم کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں پسند نہیں آئی ہم جا کے واپس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور 30 دن 60 دن کا ٹائم دیا ہوتا ہے, آپ 60 دن میں واپس لے آئے نا, واپس ریٹرن ہو جائے گا. مطلب آپ پاکستان میں یہ چیز سوچ سکتے ہیں کہ مطلب میں ایک ٹول لے کے آیا ہوں, کچھ کام ہے, اور میں 60 دن بعد واپس کر کے پورے پیسے لے آؤں واپس نا. تو یہ سوچ سکتا ہے سب لوگ کریں گے یہی, وہاں پہ کوئی بھی اس خرید کے رکھے گا نہیں اپنے پاس. کیوں؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ ریٹرن کرنا الاؤڈ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. پتہ ہے کہ لوگ دھوکہ نہیں دیں گے زیادہ تر, مطلب کہیں کہیں بھی ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 100%, لیکن عام لوگ دھوکہ نہیں دیں گے. اس وجہ سے یہ آپ کو الاؤ کی, جب یہ الاؤ کیا جاتا ہے تو آپ کے لیے ایک فیسلٹی ہے, آپ کے لیے ایک سہولت ہے, کیونکہ آپ ایماندار ہیں. اگر آپ ایماندار نہیں ہوں گے تو یہاں بھی وہ یہی کریں گے کہ نہیں خبردار, لے کے گئے تو گئے, نو ریفنڈ, اس طرح کی چیز کریں گے. یہاں پہ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں لے کے گیا ہے بندہ, اگر کوئی ویلڈ ریزن ہوگا تبھی لے کر آئے گا واپس, نہیں تو نہیں لے کر آئے گا. اور جب واپس لے کے آتے ہیں تو آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے. اگر آپ نے کبھی کیا ہو ایسے کہ واقعی میں آپ کوئی چیز واپس کرنے جا رہے ہیں تو آپ سے ایک سے دوسرا سوال نہیں کرتے کہ کیوں واپس کرنے آ رہے ہیں. ایسے پوچھتے ہیں کیا ہوا, کوئی خرابی تھی اس میں, آپ کیا نہیں مجھے پسند نہیں آیا, کہتے ٹھیک ہے واپس کر دو. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ چیز پاکستان میں نہیں چل سکتی, ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ نہیں چل سکتی, کیونکہ پھر کسی کا بزنس نہیں چل سکتا اس طرح نا. بزنس ماڈل ہی پاکستان میں یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہے, یہاں پہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا آسان ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, جو آپ کو نیشن کو آگے لے کے جاتی ہیں, آپ کے اداروں کو بناتی ہیں, آپ کے عام لوگوں کو سہولیات دیتے ہیں, تو لوگوں کے پاس اچھے کام کرنے کا اور کام ہوتا ہے, کریٹو کام کرنے کا, جسے کہتے ہیں نا کہ وقت زیادہ ملتا ہے ان کو, ان کی صلاحیتیں اچھی صحیح جگہ پہ لگ رہی ہوتی ہیں, نہیں تو 2 نمبری پہ ساری صلاحیتیں لگ رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی. میرا یہ پوائنٹ یہ کہ یہ تو بہرحال بہت ہی بنیادی چیز ہے, اس لیے میں تو ہمیشہ سے اس کا وہ کہوں گا کہ اس پہ تو ہمیشہ سب سے پہلے اسی پہ کھڑے ہونا چاہیے. دوسروں کو بعد میں کہیں, سیاستدانوں کو بعد میں گالیاں دیں, فوج کو بعد میں کریں, جو بھی کرنا ہے, جسے کہتے ہیں نا سرکاری ملازموں کو بھی چھوڑ دیں. آپ پہلے اپنے آپ کو کریں نا, اپنے گھر میں, اپنے رشتہ دار کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے دکان میں جا کے آپ شروع کریں کام. یہ نا ایمانداری سے کام کرنا شروع کریں, دوسرے کا حق نہ ماریں. آپ کا مارا جائے گا, ظاہر سی بات ہے, شروع میں تو ایسا ہی ہوگا, آپ کا تو حق مارا جائے گا, کیونکہ ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے. لیکن آپ اویئرنیس پیدا کرنا شروع کریں, اپنے ساتھیوں کی سے بات کریں, دوسروں کو بتائیں کہ یہ کیا ہے, ایسے کیوں کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح, اور اچھی بات بھی نا ایسا نہیں ہوتا, پھیلتی ہے عام طور پہ لوگوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے نا یہ ایک چیز رکھی ہے کہ اچھائی کو پسند کرتے ہیں. تو اگر ان کو نظر آ رہا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے نا, تو اکثر لوگ اس میں شامل ہو بھی جاتے ہیں کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے یار, یہ بات تو صحیح ہے, چلو ایسے ہی کرتے ہیں. اگر ایک بندہ, 2 بندہ, 3 4 شامل ہو جائیں گے. باقی دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ بھئی کچھ نہ کچھ شروع کیسے کریں نا, تو اس میں جیسے ابھی میں نے کہا کہ بھئی یہ تو اتنی بنیادی اخلاقیات ہیں کہ اس میں کیا کسی کو مطلب مشورہ دوں نا کہ کیا کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, اس پہ جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں, کسی کا مال نہ کھائیں, کچھ بھی. لیکن بہت سی ایسی چیزیں جس کو میں
جس میں سے کچھ میں پوائنٹ آؤٹ ابھی کر سکتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ جو ہماری ایک سوچ بن جاتی ہے کہ سب یہی کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ بہت زہریلی سوچ ہے، مطلب یہ مہلک ہے بہت ہمارے لیے، کہ سب یہی کر رہے ہیں تو اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ سامنے سے آپ کا جسے کہتے ہیں نا آرگیومنٹ یہ ہے کہ سب یہی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ یہ غلط کام ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کام ہے۔ اور ہمارے زیادہ تر اس طرف چلے گئے ہم لوگ کہ بہت سے لوگوں کو اگر آپ کہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ایماندار ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو سیدھا سادہ بیوقوف آدمی ہے، دیکھو کیا کر رہا ہے، اس کو تو آتا ہی نہیں دنیا میں رہنا، ٹھیک ہے نا، اس کو دنیا میں رہنا ہے تو پھر یہ تو کرنا پڑے گا نا، دو نمبری تو کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ سوچ آ گئی نا، اس سے ریورس کا طرف کچھ ہمیں کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ جب آپ اچھائی کو اچھائی سمجھنا چھوڑ دیں اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگ جائیں نا، تو یہ بہت خطرناک سوچ ہوتی ہے۔ تو ہمیں شروع پھر یہیں سے کرنا چاہیے کہ بھئی آپ جو کام بھی غلط کریں نا، ایٹ لیسٹ پہلے اس کے بہانے بازی چھوڑ دیں، پہلے اس کے ایکسکیوزز چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے غلط کام ہے، سب کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ایکسکیوز نہ دیں اس کا کوئی۔ آپ کر رہے ہیں تو آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے غلط ہے یار، ہاں ٹھیک ہے غلط تو ہے نا، ایٹ لیسٹ مانو تو کہ غلط ہے۔ وہ پھر اگلا اسٹیج آئے گا کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ بھئی غلط کو نہیں کرنا ہے۔ ابھی اگر آپ غلط کام کر بھی رہے ہو نا، تو یہ مان کے کرو کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہ کہو کہ یہ سب کر رہے ہیں یہی کرنا چاہیے، یہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں نا، یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے گا، تو مزید ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی، مزید جسے کہتے ہیں نا طاقت یا اسٹرینگتھ پیدا ہوگی کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ واللہ عالم۔ اچھا جو سیدھا-سادہ ہوتا ہے نا، جو شریف سا بندہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے اس کی شادی کسی سے بھی کرا دو، یہ تو کر لے گا، اس کا یہ اللہ والا ہے، یہ نا، مطلب اس کی کوئی وہ نہیں ہوگی۔ تو وہی معاشرہ بہت جو ہے نا وہ ظالم ہے۔ اچھا چلیں بہت اچھا میرے خیال میں ڈسکشن رہی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اب ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر پسند آئے ویڈیو تو کامنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اور کچھ ٹاپکس بھی سجیسٹ کریں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ایک جو ہے نا نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ انشاءاللہ چلیں، شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا، ہمیں پھر سے اتنا ٹائم ہمیں سنا، اگر کسی نے یہاں تک جو بھی پہنچ گیا ہے ہمیں سننے کے لیے، اس کا بہت بہت شکریہ۔ اور جیسے شفیق بھائی نے کہا کہ آئندہ پھر آپ بتائیں ہمیں کہ اور کیا کن ٹاپکس پہ آنا ہے، اور اگر ہماری جو کچھ بھی ہم نے تبصرے کیے، یہ ہم جیسے میں پھر سے کہوں گا کہ ہم لوگ کوئی ایسے بڑے ایکسپرٹس نہیں بیٹھے ہوئے کسی چیز کے، ہم لوگ عام سے لوگ ہیں، اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو سیکھیں اور اس پر جسے کہتے ہیں نا کچھ سوچیں، کچھ کہ کیا ہونا چاہیے، صحیح کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کچھ خیالات یا کچھ نظریات ٹھیک نہیں ہیں یا کچھ ہیں، تو اس پہ بھی آپ ہمیں بتائیں، کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی غور کریں گے۔ چلیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔